لیکن دوسری آیت مجیدہ میں اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فرمایا کہ انسانوں میں سے کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ وہ کیسے کامیاب ہے؟ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، وہ کیسے کامیاب ہے؟ اس کا نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا جو بڑا حسن و جمال اور بڑا خوبصورت تھا، حسن و جمال رکھتا تھا، خوبصورت تھا۔ سید الرسل فرماتے ہیں یہ عابد خوبصورت بھی تھا، لیکن اپنے گھر میں پیٹ پالنے کے لیے یہ کھجور کی لیف، جس کو عام طور پہ بعض لوگ اس کے پتے بولتے ہیں، پتے تو نہیں ہوتے، وہ کھجور کے جو ہوتے ہیں ان کو لیف بولتے ہیں۔ کھجور کی لیف سے ٹوکریاں بنا کر، جو ٹوکریاں بنی ہوتی ہیں کھجور کے لیف سے، جو ٹوکریاں بنا کر وہ بیچتا تھا، اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے گھر کے اخراجات کو وہ پورا کرتا تھا۔ یہ کھجور کی لیف سے بنی ہوئی ٹوکریاں یہ عابد بیچتا تھا۔ تو ایک دن یہ ایک بادشاہ کے دربار کے قریب سے گزرا اور آوازیں دے رہا تھا کہ ٹوکریاں لے لو۔ ادھر سے بادشاہ کے جو ایک کنیز تھی اس نے دیکھا کہ عابد ٹوکریاں بیچ رہا ہے، اور وہ عابد اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسن و جمال رکھتا ہے، اتنا حسن تو میں نے دربار میں شہزادی پر نہیں دیکھا، دربار میں کسی فرد میں نہیں دیکھا، یہ عابد اتنا خوبصورت۔ اس کنیز نے جا کے دربار میں جو ملکہ تھی بادشاہ کی بیوی، اس کے سامنے اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے قصہ بیان کرنا لگی کہ ہمارے محل کے قریب ایک عابد ہے، وہ اکثر ٹوکریاں بیچتا ہے، اس سائڈ پہ آتا ہے، وہ ٹوکریاں بیچنے کے لیے آیا، بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب ملکہ نے یہ دیکھا کہ کھاتی ہمارا ہے اور گن کسی اور کے گا رہی ہے، ہمارے دربار میں رہ کے کسی اور کے حسن اور اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہی ہے، دیکھو تو صحیح کیا واقعی وہ خوبصورت ہے۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اس کو لے کر آؤ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کنیز گئی، اس عابد کو کہا کہ ٹوکریاں خریدنی ہیں۔ وہ کنیز اس کو لے کر اس شہزادی ملکہ کے ایک کمرے کی طرف جب وہ گئی، ادھر سے کنیز نے کہا، جو حکم دیا، ملکہ نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ دروازے بند ہو گئے۔ اب اس حال میں اس سائڈ پر یا وہ ملکہ ہے یا پھر وہ عابد ہے جو خوبصورت نوجوان ہے۔ اس ملکہ نے کہا کہ دیکھو، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں دل دے بیٹھی ہوں، برائی کا اور گناہ کا ارادہ ظاہر کیا کہ تم یہ گناہ کیے بغیر نہیں جا سکتے، اور دروازہ ہر طرف سے بند ہے، اگر جانے کی کوشش کرو گے یعنی گویا موت ہے، دربار میں بادشاہ اور غلام پکڑ لیں گے۔ اب اس نے عابد نے سوچا دروازے ہر طرف بند ہیں، میں نے اتنا عرصہ جو اللہ کی عبادت کی ہے وہ تو میرے ایمان کی دولت ایک چند لمحوں کی لذت کی خاطر میرا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی سے رابطہ کیا، پروردگار سے التجا کرنے لگا، اے کریم اللہ میرے لیے کوئی راہ نکال۔ اگر انسان سوچے اپنے لیے نجات کا راستہ تو پروردگار پھر اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، پروردگار غیب سے مدد کرتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جو خواہش ہے، میں کافی سفر کر کے آیا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں منہ میرا میلا ہے، تو مجھے پانی کا انتظام کر دیں تاکہ میں جو ہے
چھت پہ جا کر ایک سائڈ پہ ہاتھ منہ دھو لیتا ہوں اور صاف ہو جاتا ہوں تو پھر تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں۔ کنیز کو بلایا اور پانی دلوایا اور کنیز نے دوبارہ بہت سارے دروازے بند ہو گئے۔ اب یہ شخص پانی لے کر چھت پہ پہنچا۔ جب چھت پر یہ پہنچا اس نے دیکھا بادشاہ کا جو محل تھا وہ کافی اونچے ہوتے ہیں۔ جائزہ لیا کہ اترنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز لٹک رہی ہے جسے پکڑ کر میں نیچے اتر جاؤں، نہ نیچے میں جمپ لگا کے جو ہے وہ اپنی نجات حاصل کر سکتا ہوں۔ تو ہر طرف سے نیچے جاتا ہوں تو ایمان کو خطرہ ہے، تو اوپر سے اگر میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں جمپ لگاتا ہوں تو موت ہے۔ تو ایک مرتبہ یہی سوچا کیوں نہ میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے یہاں سے چھلانگ لگا لوں۔ تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس کی مدد کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے وہاں سے چھلانگ لگا لی۔ میں اپنے ایمان کو بچاؤں گا، چاہے میری جان بچے یا نہ بچے، چاہے میرے اعضاء سالم رہیں یا نہ رہیں، میں اپنے ایمان کو بچاؤں گا۔ اب اس نے اللہ کا نام لے کے اس نے چھلانگ لگائی۔ جب اس نے چھلانگ لگائی ادھر سے رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، اے جبرائیل، میرے بندے نے میری محبت اور اپنے ایمان کی سلامتی میں خود کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اے جبرائیل، زمین پہ جانے سے پہلے اپنے پروں پہ تھام لے۔ روایت کا جملہ، حضرت جبرائیل امین نے اس عابد کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور محفوظ انداز میں زمین پہ انہوں نے اتار دیا۔ اب عابد نے دیکھا کہ وہ ٹوکریاں محل میں رہ گئیں، اگر وہاں جاتا ہوں ٹوکریاں لینے تو میرا ایمان کو بھی خطرہ ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا میں اپنے ایمان کو بچاتا ہوں، اپنے مال کا نقصان ہوتا ہے تو ہونے دوں، میرا ایمان برباد نہ ہو۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو مال کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہ عابد گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر آیا بیوی نے کہا کہ آپ جو پیسہ لے کر آئے ہیں بازار سے آٹا خرید کر لے آئیں، کہا کہ آج پیسہ نہیں ہے، مال سارا میرا لٹ چکا ہے، مال نہیں ہے، اور آج گھر میں فاقہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور ہمارے ہمسایوں کو علم ہو ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بہت ایک عظیم کہ انسان کسی کو یہ نہ بتائے کہ میں بھوکا بیٹھا ہوں، شکوہ نہ کرے، خداوند متعال کا انسان شکوہ نہ کرے، ہمیشہ شکر خدا کرے۔ تو لہٰذا اس نے بیوی سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، تنور میں آگ روشن کریں، ہمسایوں کو معلوم ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز پکی ہے، وہ یہ نہ سمجھے ہمارے گھر میں آج فاقہ ہے۔ اللہ نے جب ہمیں اتنی عزت دی ہے، ہمیں چھت دی ہے، تو انسان اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر ہم لوگوں کے سامنے شکوہ کریں، لوگوں کے سامنے روئیں پیٹیں تو اس میں انسان کی عزت کم ہوتی ہے۔ اب یہ میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، یہ اتنے میں ہمسائے سے ایک خاتون آئی آگ لینے کے لیے۔ آگ لینے کے لیے آئی، اس نے جب تنور میں جھانک کر آگ لینا چاہا تو دیکھا کہ تنور میں روٹیاں پک کے تیار ہیں۔ وہ خاتون جو گھر کی مالکن تھی اس کو کہتی ہے تم کیسی عورت ہو، روٹیاں پک کے تیار ہیں، جلنے والی ہیں، اور تم بے خبر اور غافل ہو کر بیٹھی ہو۔ دونوں میاں بیوی دوڑ کر آئے، آٹا تھا نہیں، روٹیاں ہم نے بنائی نہیں ہیں، تنور میں لگائی نہیں ہیں، اور یہ کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں جب دوڑ کر آئے دیکھا واقعاً روٹیوں سے تنور بھرا ہوا ہے اور روٹیاں پک کر تیار ہو چکی ہیں۔ دونوں نے روٹیوں کو اتارا، وہ خاتون جا چکی ہے، شکر سجدے میں چلے گئے۔ اے میرا اللہ، تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ عورت کہتی ہے جو گھر کی خاتون تھی، وہ کہتی تھی، اے اپنے شوہر سے کہتی، تو اللہ کا دوست ہے، تو رب سے دعا کر وہ ہمیں مالدار کر دے۔ یعنی جس اللہ نے تجھے بچایا ہے
اس طرح سے کہ جبرائیل امین نے اپنے پروں پہ تجھے تھام کے محفوظ مقام پہ پہنچایا، اور اگر ہمارے گھر میں فاقہ تھا تو اللہ نے غیب سے ہماری یہ مدد کی کہ ہمارے گھر میں رزق کا انتظام کر دیا۔ تو اللہ کا دوست ہے، دعا کر اللہ ہمیں دولت مند بنا دے۔ کہنے لگا ہم اسی حال میں ٹھیک ہیں، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا جب نہ مانگنے سے دولت مند نہ تھا تو رب نے اتنا کرم کر دیا ہے، تو دولت مانگنے سے کیا اللہ اگر میں دولت کا سوال کروں تو کیا اللہ کا کرم نہیں رہے گا؟ ضرورت ہی نہیں ہے مجھے دولت مند ہونے کا، یعنی میں اللہ سے سوال کروں جب وہ مجھے بغیر مانگے اتنا عطا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں ہمیں اس روایت میں ہمیں کیا پیغام ملا۔ اس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی مومن ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہ مرد مومن، یہ عابد، یہ کامیاب کیسے ہوا؟ اپنے نفس کا تزکیہ کیا، گناہ کی دعوت دی گئی محل میں، جبکہ وہ شہزادی تھی، چاہتا تو وہ اپنا منہ کالا کر سکتا تھا، لیکن اپنے نفس کو ایسا پاک کیا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے محل کی چھت سے چھلانگ لگا دی، تو اللہ نے حفاظت کا بھی انتظام کر دیا اور اللہ نے رزق کا بھی انتظام کر لیا۔ یہ ہے ان مومن جب اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھے